علیہ وسلم پیش حق مزدہ شفاعت کا سنانے آ گئے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سنانے آ گئے، بے کس و مجبور کی بگڑی بنانے آ گئے، بے کس و مجبور کی بگڑی بنانے آ گئے، دفن جن کو کر دیا جاتا تھا زندہ قبر میں، دفن جن کو کر دیا جاتا تھا زندہ قبر میں، سرور کون و مکان ان کو بچانے آ گئے، سرور کون و مکان ان کو بچانے آ گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آئی۔ حسن بھائی، نور آیا، اللہ چاہتا تو پہلے کتاب کا ذکر کرتا، بعد میں نور کا ذکر کرتا۔ قرآن کو پڑھیں آپ، اللہ نے سب سے پہلے نور کا ذکر کیا، نور سے مراد میرے مصطفیٰ ہیں، تو رسول کیوں نہیں کہا، نور ہی کیوں کہا؟ اور نور کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا۔ اللہ چاہتا تو یہ کہتا کہ تمہارے پاس روشن کتاب آئی ہے، پھر نور آ گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرات محترم، اونچیری کی سرزمین پر طالب علم بھی رہتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ علم حاصل کرنے والے بچے یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ طالب علم اونچیری کا ہو، چاہے وہ گڑھوا کا ہو، چاہے وہ پورے پلامو کا ہو، چاہے وہ جھارکھنڈ کا ہو یا ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، برطانیہ کا ہو، ایشیا کا ہو، یورپ کا ہو، ورلڈ کا کہیں کا بھی ہو، طالب علم، حضرات محترم، پہلے نور کا ذکر اللہ نے کیوں کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ طالب علم کتاب جب پڑھتا ہے، حضرات محترم، ذرا میں نے عالم تصور میں رب العالمین سے سوال کیا، الہ العالمین معاملہ کیا ہے؟ تو نے نور کا ذکر پہلے کیا ہے، کتاب کا ذکر بعد میں کیا، تو چاہتا تو کتاب کو پہلے بیان کرتا، نور کو بعد میں بیان کرتا، لیکن حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا۔ سنو، طالب علم جب کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، کتاب کو بعد میں اٹھاتا ہے، پہلے روشنی کا انتظام کیا کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہلے نور کا انتظام کیا کرتا ہے، لائٹ کا انتظام کیا کرتا ہے، روشنی کا انتظام کیا کرتا ہے۔ جب دنیا کی کتاب پڑھتا ہے تو چاہے وہ سورج کی روشنی میں پڑھتا ہے، چاہے وہ چاند کی چاندنی میں پڑھتا ہے، موم بتی سے پڑھتا ہے، لیمپ سے پڑھتا ہے، بجلی سے پڑھتا ہے۔ حضرات محترم، ارے دنیا کی کتاب پڑھتا ہے تو دنیا کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو قرآن دیا ہے وہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، بولیے، وہ دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی کتاب کے لیے دنیاوی روشنی چاہیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے۔ دنیا کی کتاب پڑھنے کے لیے دنیا کی روشنی کی ضرورت ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جس نے نور مصطفیٰ سے قرآن کو پڑھا ہے وہ صدیق اکبر بن گئے ہیں، وہ عمر فاروق اعظم بن گئے ہیں، عدالت کے بادشاہ بنے ہیں، سخاوت کے داتا بن گئے ہیں، شجاعت و بہادری کے شیر بن گئے ہیں۔ جس نے نور مصطفیٰ سے قرآن کو پڑھا ہے وہ شہیدوں کے امام بن گئے ہیں، حضرات محترم۔ اور جس نے اپنے نور سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیا، وہ نور مصطفیٰ سے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اپنی روشنی سے پڑھنا چاہا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں تو بہت لوگ گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں، بہت لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔
تو جو نور مصطفیٰ کی روشنی میں، جو مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن کو پڑھتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے نور سے ہٹ کر قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے وہ گمراہ اور بھٹک جایا کرتا ہے۔ لہذا یہ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کا ذکر فرما دیا، کتاب کا بعد میں ذکر فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، قرآن دے رہا ہوں، ہرگز اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنی روشنی سے پڑھنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ میں تمہیں ساتھ میں نور بھی دے رہا ہوں، اس نور سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت محترم، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی محبوب کے بارے میں فرمایا تو کہیں فرمایا جاء، آیا، کہیں فرمایا ارسلنا، میں نے محبوب کو بھیجا۔ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اب وہ نور اللہ نے بھیجا تو نور کہاں تھا؟ بولیے سبحان اللہ، نور کہاں تھا؟ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضرت جبریل امی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں، چوتھے آسمان میں ایک تارا تھا، جو تارا 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ جبریل امی سے سرکار نے فرمایا، وَعِزَّتَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، کیا ہے جبریل، ارے خدا کی قسم میں وہی تارا ہوں جسے تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تارا محبوب تھے تو وہ تارا 70,000 سال تک رہتا کہاں تھا؟ وہ تارا 70,000 سال تک رہتا کہاں تھا؟ تو حضرات محترم، وہ عالم نور میں وہ تارا تھا جب نور کی دنیا میں، جب وہ تارا جب میرے محبوب نور کی دنیا میں تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تو 70,000 سال تک سجدے میں رہتے تھے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو تارے کی شکل میں جگمگانے لگتے تھے، تارے کے شکل میں جگمگانے لگتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پیر ہیں، ہمارے بھی 2 پیر ہیں۔ یاد رکھیں حضرات، ان نادانوں سے کہیے کہاں تمہارا سجدہ ہے اور کہاں نبی کا سجدہ ہے؟ تمہارا سجدہ 1 منٹ کا بھی نہیں، نبی کا سجدہ 70,000 سال کا ہے، 70,000 سال کا ہے۔ جب سجدہ برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب سجدہ برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ نور آ گیا۔ اللہ نے نور کو بھیجا تو کب بھیجا؟ بھور میں، صبح صادق کے وقت، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آمنہ کی گود میں 4:37 پر یا 4:30 پر اللہ نے اس نور کو جلوگر کیا، بھیجا اس دنیا میں۔ جب محبوب آ گئے تو حضرات محترم، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو رات میں بھیجتا، اللہ چاہتا تو دن میں بھیجتا، وہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن رات میں کیوں نہیں بھیجا؟ دن میں کیوں نہیں بھیجا؟ بھور ہی میں کیوں بھیجا؟ بولیے سبحان اللہ، بھور ہی میں کیوں بھیجا؟ رات میں بھیجا کیوں نہیں؟ دن میں بھیجا کیوں نہیں؟ حضرات محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا کرتا تو رات کہہ سکتی تھی، اے دن تم مجھ سے بات نہ کر، میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں وہ ہوں جس میں نور خدا تشریف لایا ہے۔ حضرات محترم، اور دن میں اگر نبی تشریف لاتے تو دن کہہ سکتا تھا، اے رات تو سینہ تان کر میرے سامنے کھڑی نہ ہو، اس لیے کہ میں وہ ہوں جس میں حبیب خدا تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن میں محبوب کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ اگر رات اور
और दिन में महबूब को भेजता तो रात और दिन में झगड़ा हो जाता। और नबी रहमत बनकर आए हैं, रहमत का काम झगड़ा फैलाना नहीं होता, बल्कि झगड़ा खत्म करना हुआ करता है, झगड़ा खत्म करना होता है। इसलिए अल्लाह ने रात और दिन में महबूब को नहीं भेजा, बल्कि दोनों के संगम में अपने महबूब को जलवागर फरमाया, दोनों के संगम में अपने महबूब को जलवागर फरमा दिया। अब सवाल करने वाला सवाल करे कि मगरिब के वक्त क्यों नहीं भेजा? वहां भी तो दिन और रात का संगम होता है। दिन अपने उजाले को समेटता है, रात अपनी तारीकी को फैलाने की कोशिश किया करता है। हजरात मोहतरम, आखिर वहां भी तो संगम है, वहां क्यों नहीं भेजा? तो आओ कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर पर तवज्जो दो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास नूर आ गया, नूर आया। और नूर कहते हैं रोशनी को। अब मगरिब के बाद अंधेरा होता है, मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है, तारीकी हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को मगरिब के वक्त पैदा नहीं फरमाया, इसलिए कि मगरिब के वक्त अगर महबूब आते तो अंधेरा हो जाता, नूर का मकसद खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को मगरिब के वक्त पैदा नहीं किया, बल्कि भोर में पैदा किया, जिसके बाद हर तरफ उजाला ही उजाला हुआ करता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, और नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक़ि मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। क्या महबूब नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। मैं अल्लाह का नूर हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा किया। चाहता तो वो जमीन पैदा करता, चाहता तो वो आसमान पैदा करता, चाहता तो वो समंदर को पैदा कर देता, चाहता तो वो कायनात को पैदा करता, लेकिन अल्लाह ने कायनात से भी पहले, जमीन और आसमान से पहले, अर्श कुर्सी लौह कलम से पहले, पूरी कायनात से पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया। चाहता तो वो पहले सबको पैदा करता, लेकिन सबसे पहले नूरे मुस्तफा को आखिर क्यों नूरे मुस्तफा को सबसे पहले पैदा किया? तो हजरत मोहतरम अली जनाब शायर अहले सुन्नत महमूद मजहर साहब किबला ये अक्सर हिंदुस्तान के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आवाज की धूम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। लेकिन याद रखें, आपको मैं नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे पहले क्यों पैदा किया एक मिसाल से साबित करूं। महमूद मजहर साहब किबला इनकी किस्मत का सितारा चमका, रौज़े रसूल से बुलावा आ गया, बोलिए सुभान अल्लाह। रौज़े रसूल से बुलावा आया हज के लिए। ये आदमी सफर हुए, नियत किया हज के लिए कि बुलावा आ गया है, हज भी करूंगा, तवाफ भी करूंगा, सफा मरवा पर सही भी करूंगा, रमे जमरा भी करूंगा, मिना में हाजिरी भी दूंगा। जब हज कर लूंगा तो हज को कबूल करवाने मदीना पहुंच जाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। मदीना रौज़े रसूल पर हाजिरी हो जाएगी, रौज़े रसूल पर जाऊंगा। अब जब ये जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले जाने से पहले हसन अली फैजी को भी बुला रहे हैं, ज़फरुल्लाह को भी बुला रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत को भी बुला रहे हैं, अवामे अहले सुन्नत को भी बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। मैंने पूछा क्या है महमूद भाई, आखिर मामला क्या है, कितनी भीड़ क्यों है? पूरे मोहल्ले की दावत का इंतजाम आपने किया है, पूरे उलमा को आपने बुलाया है, शोरा को बुलाया है, नुकबा को बुलाया है। महमूद मजहर साहब कहने लगे ज़फरुल्लाह भाई मालूम नहीं है कि मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, रौज़े रसूल से बुलावा आया है। हजरत मोहतरम जा रहे हैं सब लोग। जब हमने देखा कि ये जा रहे हैं तो हम गुनहगारों ने क्या किया,
کیا؟ ہم پاپیوں نے کیا کیا؟ ہم قصورواروں نے کیا کیا؟ حسرت، دل کی حسرت بیدار ہو گئی، تمنا اور آرزو تڑپ گئی، تڑپ اٹھی۔ ہم لوگ کہنے لگے محمود بھائی جا رہے ہیں روضہ رسول پر، ہم گناہگاروں کا سلام پیش کر دیجئے گا، ہم گناہگاروں کا سلام پیش کر دیجئے گا۔ اب ان کے دروازے پر رہنے والا ایک مالی جو غیر مسلم تھا، سب مسلمان تو اپنے سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، روضہ رسول پر آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا۔ مالی نے دیکھا کہ سب تو دے رہے ہیں، میں کیا دوں؟ وہ باغیچہ گیا ہے، ایک گلاب کا پودا لیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ گلاب کا پودا لیا اور مولانا محمود مظہر صاحب کے ہاتھ میں دیا کہ سب کی سلامی آپ نے قبول کر لیا ہے، میں کچھ دے نہیں سکتا، میری طرف سے یہ گلاب کا ایک پودا ہے، اسے قبول کر لیجئے، گلاب کا پودا قبول کر لیجئے۔ مولانا نے قبول کیا اور حج پر جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیا، بڑی محبت سے دیا تھا، اس نے لیا اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو لیا، باغیچہ چلے گئے، کہا کہ مالی نے دیا ہے، بڑی خدمت کیا ہے، بہت خدمت کیا ہے میری، شروع سے خدمت کرتا چلا آیا ہے، آج محبت سے اس نے گلاب دیا ہے، اس گلاب کو آج میں زمین میں لگا رہا ہوں، 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد جب میں وہاں سے آؤں گا تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زمین کے سینے کو چیر دیا، زمین میں گڈھا کھودا اور گلاب کا پودا لگا دیا، پانی کو چھڑک دیا اور چل دیے حج کرنے کے لیے۔ حج کیا، طواف سے فارغ ہوئے، جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے، روضہ رسول پر ہم غلاموں کا سلام پیش کیا۔ 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد جب واپسی ہوئی ہے انڈیا کی سرزمین پر، ہر کوئی حاجیوں کے استقبال کے لیے تیار ہے، حاجیوں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کہا ہے لوگوں کیا معاملہ ہے؟ جا رہے تھے، بھیڑ لگائے تھے، آ رہے ہیں، بھیڑ کیوں لگائے ہو؟ کہا معلوم نہیں، آج ان کی وہ آنکھ ہے جس نے روضہ رسول کی زیارت کیا ہے، استقبال کرنے کے لیے سب تیار ہیں، بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، معانقہ بھی کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب آب زمزم بھی پلا رہے ہیں، مدینے کا کھجور بھی عطا کر رہے ہیں، مدینے کا کھجور بھی عطا کر رہے ہیں۔ مصافحہ معانقہ سب کچھ ہو گیا، خیال آیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ سب کچھ ہو گیا، اب چلے گلاب دیکھتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، چلے گلاب دیکھتے ہیں۔ 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد واپسی ہوئی، گلاب کو دیکھا، دل کی کلیاں کھل اٹھی، بولیے سبحان اللہ۔ ایک پودا لگایا تھا، آج ایک پودا نہیں بلکہ ایک مکمل جگہ کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ کل ایک گلاب تھا، آج انیک گلاب ہو گئے، آج انیک گلاب ہو گئے، کھلتا ہوا گلاب دیکھا، دل کی کلیاں کھلی، کہا واہ رے میرا گلاب۔ زبان سے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی یونس صاحب قبلہ، خطیب و امام جامع مسجد اونچری گڑھوا، ان کی آمد ہو رہی ہے، ان کی نایاب گفتگو بھی آپ سماعت کریں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، جیسے ہی مولانا محمود مظہر نے گلاب کا پودا دیکھا، دل کی کلیاں کھل اٹھی، واہ رے میرا گلاب، واہ رے میرا گلاب۔ ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ زمین چیخ پڑی، مولانا سینہ میرا تھا، گڑھا مجھ میں کھودا گیا ہے، کلیجہ میرا چیرا گیا ہے اور میرے سینے میں گلاب کو لگایا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا گلاب، اگر گلاب آپ کا تھا تو آپ اپنی ہتھیلی پر کیوں نہیں جما لیے؟ بولیے سبحان اللہ، آپ اپنی ہتھیلی پر کیوں نہیں جما لیے؟ مولانا سے زمین نے کہا، مولانا صرف یہ آپ کا گلاب نہیں ہے، جہاں آپ کا گلاب ہے وہاں میرا بھی گلاب ہے، وہاں میرا بھی گلاب ہے۔ جب زمین نے کہا میرا گلاب تو ہوا نے زمین کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اے زمین یہ تیرا ہی گلاب ہے۔ ارے میں نے مانا کہ سینہ تیرا چیرا گیا ہے، کلیجے پر پھاوڑا تمہارا چلایا گیا ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح تمہارے اندر اس کو دفن کیا گیا ہے اور تم نے اس کو جنا ہے، لیکن جھولا تو میں نے ہی جھلایا ہے۔
झूला मैंने ही झुलाया है, लिहाजा हाजी साहब सिर्फ ये आपका गुलाब नहीं है, जिस तरह आपका गुलाब है उस तरह जमीन का भी गुलाब है, उस तरह हवा का भी गुलाब है। जब हवा ने कहा मेरा गुलाब तो शबनम ने कहा कि अरे नादानो सिर्फ तुम्हारा गुलाब है, ये माना कि झूला तुमने झुलाया था लेकिन वजू तो मैंने ही कराया है, वजू तो मैंने ही कराया है, सीत मैंने दिया है, दरी मैंने दिया है, शबनम मैंने दिया है। सूरज की चमक ने कहा, सूरज ने कहा मेरा गुलाब है इसलिए कि इसको गर्मी मैंने पहुंचाया है। चांद ने कहा कि मेरा गुलाब है, इसको चांदनी मैंने पहुंचाया है। पता चल गया एक गुलाब का पौधा है जो न जाने कितने एहसानों से दबा हुआ है, कितने एहसानों से दबा हुआ है। हवा ने कहा मेरा गुलाब, मौलाना ने कहा मेरा गुलाब, जमीन ने कहा मेरा गुलाब, चांद ने कहा मेरा गुलाब, सूरज ने कहा मेरा गुलाब, शबनम ने कहा मेरा गुलाब, सब कह रहे हैं मेरा गुलाब। मालूम हुआ एक पौधा है जो एहसान के नीचे दबा हुआ है। अब यहीं से ये बात पता चल गई कि अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को क्यों पैदा किया। इसलिए कि अल्लाह अगर जमीन को पैदा करता तो जमीन कहती कि अगर जमीन न होती तो मुस्तफा कदम कहाँ रखते। आसमान कहता कि अगर छत नहीं आसमान का होता तो साया कौन देता। अरे सूरज कहता कि अगर मेरी चमक न होती तो मुस्तफा अंधेरे में होते। चांद कहता मेरी चांदनी न होती तो रहनुमाई किस तरह पाते। हजरत मोहतरम इसी वजह से अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया ताकि मेरे महबूब पर किसी का एहसान न रहे, सब पर मेरे महबूब का एहसान रहे, सब पर मेरे महबूब का एहसान रहे। जमीन पर मेरे महबूब का एहसान है, आसमान पर मेरे महबूब का एहसान है, सूरज पर मेरे महबूब का एहसान है, चांद पर मेरे महबूब का एहसान है, हवा पर मेरे महबूब का एहसान है। और क्या न हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने सारे आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेज दिया। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।